السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کافی سارے لوگ، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا میں نہیں ہوتے موجود تو یہ کائنات نہیں ہوتی، یعنی کہ کائنات بنائی نہیں جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے، اور اس میں جو لوگ بسے ہیں انہی کی وجہ سے بسے ہیں۔ تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحب، ہمارے ساتھ ایک موجود ہیں، ان کا موقف سنتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اس کے بعد ایک ایک کر کے علماء کرام کا موقف سنیں گے اس حوالے سے۔ تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ کی ذات بابرکات نہ ہوتی تو کائنات نہ پیدا ہوتی، اور نہ کائنات کے اندر کوئی چیز ہوتی بلکہ کائنات کا وجود بھی نہ ہوتا۔ تو اس حوالے سے مولانا آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں کہ یہ روایت کس حد تک درست ہے، اور کہ ایسی بات کہنا شریعت اسلامیہ کی روشنی کے اندر درست ہے؟ سوال یہ ہے، اس بارہ میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ایک تو ہوتا کہ آیا یہ الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمائے ہیں، یہ بات ثابت ہے، تو اس کو تو حدیث کے عالم سب جانتے اور لکھتے ہیں کہ ایسے الفاظ ہیں لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر آپ کو نہ پیدا کرتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، یہ جنت کو نہ پیدا کرتا نہ نار کو، یہ ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات نہیں کی۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ لفظاً صحیح نہیں، اس طرح نہیں تھی، مگر معنی صحیح ہے، مضمون اس کا جو ہے نا درست ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو بہت عالی مرتبہ۔ قرآن جب کہتا ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے والذی خلق لکم ما فی الارض، زمین میں سب کچھ جو ہے میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ ہم انسانوں کو خطاب کرتا ہے کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں نے یہ فروٹ اور یہ دودھ اور یہ جو نہریں بہانی ہیں کس لیے بنائی؟ خلق لکم، تمہارے لیے بنائی۔ اور سورہ اعراف میں کہتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اصل میں تو اہل ایمان کے لیے ہیں، کافر اگر اس دنیا میں کھا رہا ہے تو وہ تو طفیلی ہیں ان کے، کہ ان کا نہیں ہونا ضروری تھا تاکہ مقابلہ ہو سکے، ورنہ اصل میں اللہ نے مومنوں کے لیے پیدا کی۔ اس سے پتہ چلا کہ جب یہ چیزیں مومنوں کے لیے پیدا کی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اعلیٰ۔ اب ہم نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی، رسول اللہ نہ ہوتے تو پھر کیوں دنیا بنتی؟ یہ بات ملا علی قاری فرماتے ہیں لفظاً صحیح نہیں ہے، معنی صحیح ہے، مضمون ٹھیک ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں، بڑی پتے کی بات ہے، عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث۔ یہ دنیا جو ہے اصل میں جو جانیں قربان کرتے ہیں مومن، اللہ نے ان کے لیے بنائی ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنا امتحان دے سکے۔ عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے، جو ایسی نیکیاں کر کے نہیں مرتا کہ اللہ یہ کہے کہ اگر تو نہ ہونا ہوتا تو میں دنیا نہ بناتا، میں نے لفنگوں کے لیے بنائی تھی تیرے جیسے۔ تو جب عام آدمی کا یہ حال ہے، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں، جو اتنا نہیں نیک بنتا کہ اللہ کہے اگر تو نہ ہوتا تو میں دنیا نہ پیدا، تو ظاہر ہے اس کے زیادہ حقدار تو اللہ کے رسول علیہ السلام ہے۔ اس لیے یہ مضمون بالکل صحیح ہے کہ اگر رسول اللہ اور نیک لوگ نہ پیدا ہو رہے ہوتے تو اللہ نے شیطانوں کے لیے یہ دنیا بنائی ہے۔ مگر اگر کوئی کہتا ہے کہ حضور کے لیے بنائی، آپ کو دے دی، آپ چلا رہا ہے، یہ غلط معنی ہے، ایسی بات نہیں۔ یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو اس دنیا میں موقع دینے کے لیے وہ نیکی کا مظاہرہ کر سکیں، یہ دنیا کا میدان سجایا ہے کہ کھیل کھیل سکیں، انعام حاصل کر سکیں۔ تو اسحاق صاحب نے موقف سنا دیا اپنا، آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ ان کے حساب سے یہی ہے کہ وہ حدیث جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی دنیا بنائی گئی ہے، یہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب طارق مسعود صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، سنتے ہیں ان کا موقف۔ اللہ نے سوال اٹھایا کہ کیوں پیدا کیا، اس کیوں کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے، کیونکہ کیوں کا جواب وہی دے سکتا ہے جس نے بنایا ہے۔ تو اللہ فرماتے آؤ ہم بتاتے ہیں ہم نے تمہیں کیوں بنایا۔ پہلے اللہ نے پوری کائنات کی وجہ بتائی کہ میں نے پوری کائنات کو کیوں بنایا۔ ایک آیت ایسی جامع اللہ نے نازل کی، فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ کیا عجیب مبالغہ اس آیت میں، فرمایا جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں، جمیعاً تمام کا تمام۔ حالانکہ جب اللہ نے کہہ دیا جو کچھ آسمانوں میں تو تمام ہو گیا نا، پھر جو کچھ زمین میں تو بھی تمام ہو گیا، پھر جمیعاً تمام کا تمام۔ تو میں حیران ہوتا تھا اتنی تاکیدیں اللہ نے کیوں لگائی ہیں۔ اس کا جواب ایک دن ذہن میں آیا
کہ اگر ایک چیز بھی اس کائنات میں ایسی ہو گئی نا جس کی اللہ نے پیدائش کی ریزن نہیں بیان کی تو یہ الزام کس پر ہے؟ اللہ پر، کہ اللہ تو نے فلاں چیز بلا وجہ پیدا کر دی. تو اللہ کہہ رہے ہیں ایک چیز بھی نہیں، ایک ذرہ بھی نہیں، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں، پورا مکمل ایک چیز بھی مستثنا نہیں ہے اس سے. سخر لکم، تمہارے لیے بنایا ہے. کس کے لیے؟ انسان کے لیے، انسان اور جنات. بالکل صحیح. تو پوری کائنات کا مقصد تو اللہ نے 2 لفظوں میں بیان کیا اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. سمندر سے کتنے ٹنوں من مچھلیاں ہم نکال لیتے ہیں، ان سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں. سمندر کی مچھلیوں نے کبھی احتجاج کیا ہے بھائی؟ بکرا جب 2 دانت کا ہوتا ہے خود تو ساری زندگی عیاشی کرتے رہتے ہیں. ابھی جب بیچارہ جوان ہوا، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، بد نظری بھی نہیں کرنے دیتے ہیں اور فوراً کاٹ کے کیا کر دیتے ہیں؟ کھا جاتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے نا بھائی، یہ بھی تو ایک مخلوق ہے. ممکن ہے کوئی کہے بھائی یہ جانور پر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جانور کو کاٹنا ظلم ہے کیونکہ یہ انسان اپنی خدمت کیوں لے رہا ہے. تو بھائی اگر کاٹنا ظلم ہے تو پھر جانور پہ سواری کرنا بھی ظلم ہے، جانور پہ بوجھ لادنا بھی ظلم ہے. گدھے سے پرمیشن تھوڑی لی جاتی ہے کہ ہم آپ پہ بیٹھ کے جائیں، گھوڑے سے پرمیشن تھوڑی لی جاتی ہے. وہ تو بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ گھوڑا تو سرکش ہوتا ہے، اس کو سدھارنا پڑتا ہے، مار پیٹ کے اس کو قابو میں لانا پڑتا ہے. تو پھر یہ بھی ظلم ہے. لیکن اگر یہ ظلم نہیں ہے، اس لیے اس کا کیوں جواب اس کا یہ کہ بھائی یہ گھوڑا گدھے کس کے لیے پیدا کیا اللہ نے؟ ہمارے لیے. تو پھر کاٹ کے کھانا بھی ظلم نہیں ہے. تو ہمارے لیے کا مطلب ہے اللہ نے فرمایا جس طرح سے چاہو فائدہ اٹھاؤ. یہ پوری کائنات بنی کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے. اگر یہ جواب غلط ہے تو بھائی اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا جواب لے کر آؤ. صحیح. دوسرا جواب، بعض دفعہ کسی کے دعوے کی بہترین دلیل یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ دعویٰ غلط ہے تو صحیح دعویٰ پیش کر دو. بھائی آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بالکل صحیح ہے. آپ نے موقف سن لیا طارق موسیٰ صاحب کا، انہوں نے اپنا موقف پیش کر دیا ہے کہ یہ دنیا تمام مخلوق کے لیے مطلب بنائی گئی ہے. ان کا موقف آپ کے سامنے بالکل صاف کلیئر تھا. دوسرا آپ چلتے ہیں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کی طرف، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. میرا نام عبداللہ باوزیر ہے. فیض بھائی آپ نے ٹاپک میں بولے کہ قرآن کی آیت تلاوت کی آپ نے کہ اللہ نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور ایک مشہور کتاب ہے جو مسجدوں میں بھی رکھی جاتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر لکھا ہوا کلمہ دیکھا اور اس کے وسیلے سے دعا مانگی اور اللہ نے پھر کہا کہ میں نے ان کے طفیل میں ہی دنیا بنائی. تو یہ عقیدہ صحیح ہے کیا؟ مطلب وہ آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ کتاب میں ایسا لکھا ہے جی کسی کی طفیل میں. جی. تو بہرحال دیکھیے سنن ابو داؤد کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا کہ اللہ نے سب سے پہلی مخلوق جو بنائی وہ قلم تھی. اللہ کی فرسٹ کریشن جو تھی وہ تھی قلم. اور یہ کائنات کے وجود میں آنے سے 50,000 ایئرس پہلے، 50,000 سال پہلے اللہ نے بنائی. اور قلم سے کہہ دیا لکھ دے ہر وہ چیز جو ہونا ہے، تو قلم نے لکھ دیا ہر وہ چیز جو ہونا ہے. اس حدیث میں یا ایسی دیگر روایتوں میں جہاں مطلب آدم علیہ السلام کی پیدائش اور دیگر تذکرے قرآن اور حدیث میں آتے ہیں، کہیں نہیں لکھا ہے کہ کسی کے طفیل میں ہم اس دنیا کو چالو کر رہے ہیں. جو روایتیں اس تعلق سے آتی ہیں عموماً محدثین کے نزدیک ضعیف یا موضوع درجے کی ہوتی ہے. لہٰذا اس روایت میں تو صاف الفاظ ہے کہ قلم سے کہہ دیا لکھ دے، قلم نے لکھ دیا جو کچھ ہونا ہے. اس میں کوئی تفصیلات نہیں کہ کیوں لکھا، کس کے وجہ سے قلم نے لکھنا شروع کیا. اللہ نے یہ کہا کہ میں بنانے والا ہوں فلاں کے اس میں، لہٰذا چونکہ اس میں تفصیلات نہیں بتائی، لہٰذا ایسی کوئی بات ہم نے نہیں کہنا چاہیے جس کی دلیل عقیدے کے معاملے میں قرآن حدیث سے نہ ملتی. تو آپ نے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے بھی یہ صاف کلیئر بتا دیا ہے کہ قلم سے کہا دی، اللہ نے کہہ دیا کہ لکھ دے جو کچھ ہونا ہے، تو وہ قلم نے لکھ دیا. اس کے بعد یعنی کہ کسی کے وسیلے سے یا طفیل سے دنیا نہیں بنائی گئی. یہ آپ نے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف سن لیا. چلیے آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف چلتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے ہوئی اور اس تخلیق کائنات کی وجہ بھی نبی علیہ السلام ہے. اس سے فردر کہ نبی علیہ السلام کا جو نور ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے انگوٹھے میں آیا اور انہوں نے چوما. دیکھیں جی یہ بھی بڑا کریٹیکل ایشو ہے. مسئلہ نمبر 43 میرا وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل پہ ریکارڈڈ موجود ہے. اس میں نے یہ ڈیٹیل سے ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں. صحیح. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا واقعہ ہے، یہ المستدرک للحاکم میں موجود ہے. اگرچہ امام حاکم نے اس کی تصحیح بھی کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے،
لیکن امام ذہبی جنہوں نے اس کے اوپر بعد میں تحقیم کی، ان کا موقف یہ ہے کہ اس میں ایک کذاب راوی ہے، اور امام ذہبی کی بات ہی زیادہ مضبوط ہے کہ روایت کمزور ہے، اور ویسے بھی یہ ایک اسلوب کے بھی خلاف ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو سیدنا عباس ابن عبد المطلب کو وہ لے کے آتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کے ذریعے سے تیری طرف وسیلہ اور توسل اختیار کرتے تھے، اب ان کے بعد ہم ان کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، تو بارش نازل ہو جایا کرتی تھی۔ وسیلہ اور توسل یہ ہے کہ جو سامنے بندہ موجود ہے اس سے دعا کروائیں۔ آج نبی علیہ السلام دنیا میں سامنے موجود ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی دعا کروائیں گے، لیکن قبر مبارک پہ جا کے کسی صحابی نے کوئی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ ایک کمزور سی روایت المصنف ابن ابی شیبہ سے پیش کرتے ہیں، اس میں بھی آمش مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے۔ باقی بخاری میں جب موجود ہے کہ قحط پڑا ہے تو سیدنا عمر کا ایٹیچیوڈ کیا تھا کہ وہ انہوں نے بالکل عقیدہ امت کو بتا دیا کہ وسیلہ اور توسل کیا ہے، اور سیدنا عمر ان راویوں میں سے ہیں بخاری و مسلم کی ان احادیث کے کہ جب غزوہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی کم پڑ گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کو پیالہ دیا، آپ نے اپنے مبارک انگلیاں اس میں ڈالیں تو چشمے پانی کے جاری ہو گئے۔ سیدنا عمر کو تو پتہ تھا کہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ہیں، تو وہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ جب آپ ہم میں موجود تھے ہم آپ کے وسیلے سے دعائیں کرواتے تھے اللہ کے حضور، اب آپ کی قبر پہ پیالہ لے کے اپنا قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالے، تو انہوں نے نہیں کیا، الٹا بلکہ انہوں نے امت کو عقیدہ سمجھایا۔ یہ تو پھر شیخ زکریا کاندلوی صاحب نے فضائل درود میں اور الیاس قادری صاحب نے فضائل سنت میں لکھ دیا کہ وہ شیخ احمد رفاعی کے لیے 555 ہجری میں نبی علیہ السلام نے قبر مبارک سے نعوذ باللہ ہاتھ باہر نکالا اور 90,000 لوگوں نے یہ مجمع نے یہ منظر دیکھا، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہیں۔ تو یہ سارے جھوٹے واقعات ہیں اس قسم کے۔ تو وہی جو حدیث ہے نا حاکم کی، اس میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اس میں آگے ہے کہ پھر آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں یا اللہ یہ محمد کون ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں محمد کو نہ پیدا کرتا تو کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ یہ سارے الفاظ اسی ایک روایت کے اندر ہے، وہ روایت اصول محدثین کے اندر ضعیف ہے، کیونکہ قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں 7 دفعہ آیا ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کی توبہ کا یہ واقعہ ہوتا تو قرآن پاک میں منوان اس طریقے سے آتا۔ 7 دفعہ یہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بھول گیا کہ بتانا کہ یہ بیچ میں الٹا دعا بھی ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اور پورا سورۃ الاعراف میں ڈیٹیل آئی، سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ صاد کے اندر، سورۃ بنی اسرائیل کے اندر، سورۃ الکاف کے اندر، کہیں پہ بھی یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی، یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات تھی۔ اور پھر انسانیت کی پیدائش کا مقصد نبی علیہ السلام کی اگر پیدائش ہے، یہ تو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ قرآن میں ہونی چاہیے۔ جبکہ قرآن حکیم میں سورہ ہود اگر آپ نکالیں تو پارہ نمبر جو 12 ہے اس کا پہلا پیج آپ سورہ ہود کی جو ابتدائی آیات ہے وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا مقصد بھی بتا دیا ہے کہ میں نے کیوں پیدا کیے۔ شروع کی آیات ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 7 ہے سورہ ہود کی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور اس نے یہ کائنات اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے۔ یہ کائنات انسانوں اور جنوں کے لیے پیدا ہوئی ہے کہ اللہ ان کو جانچے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں۔ صحیح، ٹھیک ہوگا، تو بالکل کلیئر ہے۔ باقی یہ جو واقعہ ہے نا کہ وہ پھر انگوٹھوں میں وہ نور آ گیا، یہ حاکم میں یہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ پتہ کہاں میں موجود ہے؟ یہ انجیل برناباس کے اندر، جس کو میں بڑے عرصہ پہلے کہتا تھا یہ جعلی انجیل ہے، یہ کسی مسلمان نے بیٹھ کے لکھی ہے، اور کرسچن سے پہلے نہیں مانتے۔ ہمارے پاس جب جو اسٹیبلش انجیل جو ہے گاسپل آف جان، لیوک، مارکس اور میتھیو، جو 4 ان کے صحاب نے جمع کی ہوئی ہے، اس میں بھی کئی ایک جو ہے پروفیسیز نبی علیہ السلام کے بارے میں موجود ہیں، وہ کیوں نہ ہم پیش کریں؟ برناباس لے کے آتے ہیں۔ برناباس تو لگتا ہے کہ کسی مولوی نے، بلکہ مولویوں کے پینل میں بیٹھ کے لکھی ہوئی ہے، بالکل ٹارگٹ کر کے۔ یہ انجیل برناباس کے اندر ہے کہ آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں نبی علیہ السلام کا نور آیا اور انہوں نے چوم کے آنکھوں کو لگایا۔ یہ اپنی کتابوں میں بھی جو اضافے کرتے تھے یا تعریف کرتے تھے یا لاتے تھے، اب عیسائیوں کی کتاب میں بھی ظاہر ہے قرآن میں تو تعریف نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں کرتے رہے، تھوڑی سی ہم بھی اس میں کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ سو دوستو آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا سارے علماء کرام کا۔ مقصد یہ ہوتا ہے رکھنے کا کہ آپ کے مائنڈ میں بات پہنچے اور آپ کو سمجھ آئے ایک ایک چیز۔ اور آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی، تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، آنے والی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی عزت کے دائرے میں شامل ہو جائیں۔ ہمیں یہاں پہ دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اے خدا جس نے کی جستجو
सबका तो हो